الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، جمعرات کے روز اللہ عز و جل اپنے فرشتے بھیجتا ہے جن کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ جمعرات کے دن اور جمعے کی رات مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والوں کے نام لکھتے ہیں۔ طریقے سے تیاری ہوتی ہے جمعرات کی رات، فرشتوں کے پاس چاندی کے کاغذ ہوتے ہیں، سونے کے قلم ہوتے ہیں، اور وہ جمعرات کی رات اور جمعہ کے دن درود پڑھنے والے جو ہوتے ہیں ان کے نام اس میں لکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات ہے آج سے ہزاروں سال پہلے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر کی تو آپ کو حکم ہوا کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ تو آپ نے رب تعالیٰ سے عرض کی، مولا میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ دیکھیں آج میں مائک پر بول رہا ہوں، سیٹلائٹ کے ذریعے دنیا بھر میں چینل دیکھا جا رہا ہے، مگر اس وقت مکہ پاک میں آبادی نہ تھی، پہاڑ تھے، صحرا تھے، اور کعبے کی ایک دیوار سمجھ لیں یا ایک عمارت قائم تھی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اے ابراہیم لوگوں کو حج کے لیے بلاؤ۔ تو آپ نے کہا مولا میری آواز لوگوں تک کیسے پہنچے گی؟ ارشاد ہوتا ہے اے ابراہیم تمہارا کام آواز لگانا ہے، ہمارا کام پہنچانا ہے۔ آپ جبل ابو قبیس پر چڑھ گئے، آپ نے لوگوں کو حج کے لیے اللہ کے گھر کے لیے بلایا۔ ذرا سنیے، روایتوں میں آتا ہے وہ آواز اس وقت دنیا کے کونے کونے میں سنی گئی، کوئی سیٹلائٹ نہیں، کوئی انٹرنیٹ نہیں، مگر ایک روحانی کیسا کنیکشن تھا کہ دنیا میں جتنے لوگ اس وقت موجود تھے سب نے اس آواز کو سنا۔ اور سنیے، صرف لوگوں نے نہیں بلکہ ماں کے پیٹ میں بچوں نے اس آواز کو سنا، باپ کی پیٹھ میں موجود آنے والی اولاد نے اس کو سنا، بلکہ عالم ارواح میں روحوں نے اس آواز کو سنا۔ اور علماء فرماتے ہیں، روایتوں کے یہ الفاظ ہیں کہ جس نے اس وقت حضرت ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا، جس نے ایک بار لبیک کہا اس کو ایک حج کی سعادت ملے گی، جس نے 2 بار لبیک اس وقت کہا تھا اس کو 2 حج کی سعادت ملے گی، جس نے جتنی بار لبیک کہا اتنی بار وہ حج کو جائے گا۔ اے حاجیوں تمہیں مبارک ہو، اے وہ عاشقان رسول جو حج کر چکے آپ سب کو مبارک ہو کہ ہم اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کہ ہزاروں سال پہلے ہماری روح نے حضرت ابراہیم کی اس آواز پر لبیک کہا تھا۔ اور ہم رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ یہ سفر ہمارا جاری رہے، ہمیں بار بار حج کی سعادت ملتی رہے۔ تو جب بھی حج کا سفر نصیب ہو اس کو بڑی خوش نصیبی سمجھنا ہے، اس کو بڑی کرم نوازی سمجھنا ہے۔ یہ کیسی قربانی کی داستان ہے، کب بتائیں گے ہم، کب اس کو سوچے تو صحیح۔ اور پھر اس سے سیکھنے کو کیا ملا کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کی ان واقعات کو پڑھ کر کبھی تو احساس ہو یار کہ کبھی مال کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر، کبھی وقت کی قربانی دینی پڑے تو میں حاضر، کبھی اپنی خواہشات کی، اپنی ڈیزائرز کی قربانی دینی پڑے تو میں اللہ کے لیے دوں گا۔ اور اللہ وہ دن لائے جب جان کی قربانی دینی پڑے تب بھی یہ پیچھے نہ ہٹے کہ یا اللہ جان بھی تیری ہے، تو نے تو دی نا جان، اے اللہ میں راضی۔ اب یہ رسول حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہم سے پوچھا حل فیکم غریب، کیا کوئی تم میں اجنبی تو نہیں بیٹھا؟ صحابہ کرام نے کہا نہیں حضور ہم سارے مسلمان ہی ہیں اور کوئی غیر نہیں ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا ایسا کرو دروازے بند کر دو۔ صحابہ نے دروازے بند کر دیے۔ اب آپ علیہ السلام نے فرمایا ارفعوا ایدیکم وقولوا لا الہ الا اللہ، ہاتھ اوپر اٹھا لو اور لا الہ الا اللہ پڑھنا شروع کر دو۔ حضرت شداد بن اوس کہتے ہیں ہم سب نے ہاتھ اوپر اٹھائے اور کلمہ پاک پڑھنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر اسی طرح ہم ذکر کرتے رہے، نبی پاک ذکر کرواتے رہے، اور اس کے بعد مالک کے جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خوشخبری سناتے ہوئے فرمایا ابشروا فإن اللہ قد غفر لکم، تمہیں بشارت ہو کہ بے شک اللہ پاک نے تمہیں بخش دیا ہے۔ مزید آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ الحمدللہ اے اللہ پاک تو نے مجھے یہ پاکیزہ کلمہ دے کر بھیجا
اسے پڑھنے کا حکم دیا اور اس پر جنت کا وعدہ بھی فرمایا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو کلمہ طیبہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اس کے کمال کے فضائل ہیں۔ کیا خوبصورت شعر شاعر لکھتے ہیں نا۔ امید کرتا ہوں کہ چلیں فضیلت پر بھی بات ہو گئی، کچھ لاجکس پر بھی بات ہو گئی، اور اب آئیے سبحان اللہ، اگر یہ کام ہم دعوت اسلامی کے تھرو کرواتے ہیں تو یہ اتنے سارے بینیفٹس تو ہونے ہی ہونے، کچھ اور شاندار بینیفٹس ہوں گے، کیونکہ دنیا بھر میں جو لوگ ہمارے عاشقان رسول لیتے ہیں، کئی ملکوں میں قربانی کرنا آسان نہیں ہوتا، پھر اس کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا، اس کی صفائی اور اس کے بعد اس کا گوشت بانٹنا، تو اب کہاں قربانی کروائیں؟ تو سبحان اللہ، دعوت اسلامی نے آپ کے لیے کام بڑا آسان کر دیا کہ ہم نے اجتماعی قربانی، ڈونیٹ قربانی کا ایک ماڈیول متعارف کروایا کہ آپ دنیا میں کہیں بھی ہیں، آپ گھر بیٹھیں، آپ کی قربانی ہم کریں گے۔ اور کیسے کریں گے؟ کیونکہ یہ شرعی کام ہے، شرعی فریضہ ہے، واجب ہے، تو اس کے جو بھی شرعی کانسیکوینسز ہیں، اس کی جو شرعی احتیاطیں ہیں، مفتیان کرام سے رہنمائی لے کر، ان سے تربیت لے کر ایک شاندار نظام بنایا کہ آپ کا حصہ جو ہے، آپ کے نام کی قربانی پراپر ٹائمنگ میں، پراپر طریقے سے اور شریعت کی گائیڈنس میں ہو، اور پھر وہ قربانی ہونے کے بعد آپ کی تو قربانی ہو گئی، مگر اب دیگر فائدے کیا ہوں گے کہ جو اس کا گوشت ہے وہ عاشقان رسول کے گھروں تک پہنچے گا۔ اور آپ یقین کریں، بعض اوقات تو ایسے لوگوں کے گھروں تک گوشت پہنچتا ہے جو شاید پورا سال بقر عید کا انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے گھر بھی گوشت آ جائے گا۔ آپ کسی بیرون ملک میں بیٹھے ہیں، ہم تو روز شاید کھانا اچھا کھا لیتے ہیں، مگر آپ کی اس قربانی کی برکت سے کسی کا 15 دن یا کسی کا مہینہ جو ہے گھر میں گوشت پکتا رہے گا، اور اس کے دل سے آپ کے لیے دعائیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد اس کی جو قربانی کی کھال ہے وہ آپ کی میری دعوت اسلامی جو دنیا بھر میں دین متین کی خدمت کر رہی ہے، علماء بنا رہی ہے، حفاظ بنا رہی ہے، مسجدیں بنا رہی ہے، اور نہ جانے دین کی کتنی ساری چیزوں پر کام ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہمارا اس میں بھی حصہ مل جائے گا۔ تو دیکھا جائے تو بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے، انشاءاللہ نیکیوں کا خزانہ ہے۔ تو میری گزارش یہ ہے کہ اس بار آپ نے اپنی قربانی کرنی ہے دعوت اسلامی کے ساتھ، اور ہاں صرف اپنی قربانی کیوں، اپنے رشتہ داروں سے بات کیجئے، اپنے دوستوں سے بات کیجئے۔ انشاءاللہ میں ابھی کچھ تفصیل بھی بتاتا ہوں۔ میں آپ کو پہلے یہ بتا دیتا ہوں کہ ہمارے جو اس بار قربانی کی ریٹ لسٹ ہے، جو بکرا ہے پورا، اگر آپ ہول گوٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ 34,000 ہے۔ اچھا اب یہ تو پاک روپیز میں ہے، اچھا لیکن جو لوگ بیرون ملک میں ہیں تو ان کی آسانی کے لیے میں کرنسی میں کچھ ریٹس بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ پر کاؤ شیئر ان UK 65 پاؤنڈز، اور اگر کوئی فل کاؤ دینا چاہتا ہے تو 455 پاؤنڈز ہیں، اور اگر کوئی ہمیں ایک گوٹ دینا چاہتا ہے تو 105 پاؤنڈز ہیں۔ اب 105 پاؤنڈ یا 65 پاؤنڈ ایک آپ کا حصہ تو ہو جائے گا، لیکن نہ جانے کتنے لوگوں تک ماشاءاللہ گوشت پہنچ جائے گا۔ تو اپنی قربانی اس بار آپ نے دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے۔ USA کی طرف چلیں تو $80 ہے پر کاؤ میں جو آپ کا حصہ ہے، اور ایک گوٹ، ایک بکرا جو ہے $130 ہے۔ کینیڈا میں $100 پر شیئر کاؤ میں، اور گوٹ کے اندر 165 کینیڈین ڈالرز ہیں۔ یورپ کی بات کریں تو 70 یورو ایک حصہ ہے گائے کے اندر، اور پورا بکرا جو ہے فل گوٹ 120 یوروز بنتے ہیں۔ باقی اسی طرح کرنسیز ہیں۔ UAE میں اگر ہم بات کریں تو 275 درہمز بنتے ہیں ایک حصے کے، شاید 350 درہم میں تو UAE میں آپ بکرا ڈھونڈ نہیں سکتے یا حصہ لے نہیں سکتے، اور اگر بکرا کی طرف چلیں تو آپ کا بنتا ہے 450 درہم۔ تو کیوں نہ ہمارے مشرق وسطیٰ کے لوگ ہوں، مڈل ایسٹ کے لوگ ہوں، یورپ کے لوگ ہوں، افریقہ کے لوگ ہوں، عاشقان رسول ہوں، اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ اس بار قربانی کریں۔ اور ہاں میں تو ایک اور مشورہ بھی دوں گا کہ اگر آپ نے سبحان اللہ، نبی پاک ہمیں بھولے نہیں تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مینا کی وادیوں میں اپنی امت کے لیے قربانی کی، تو کیا ہی اچھا ہو کہ جہاں میں اپنے لیے قربانی کروں وہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کی بھی قربانی کروں، اور یہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایصال ثواب کے لیے ہوگا۔ تو ہو سکے تو پوری گائیں یا کم از کم ایک پورا بکرا جو ہے، ہم کہتے ہیں نا کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے، اور سبحان اللہ اللہ نے اور نوازا ہے تو اپنے سیدی غوث اعظم کے ایصال ثواب کے لیے، ایکچولی نام پر تو اللہ کی قربانی ہوتی ہے، یہ دراصل ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ پھر آگے چلے تو اپنے مرحوم والدین کے ایصال ثواب کے لیے آپ قربانی کر سکتے ہیں، اپنے مرحوم رشتہ داروں کے لیے کر سکتے ہیں، اللہ نے نوازا ہے تو 4 یاروں کے لیے بھی ان کے ایصال ثواب کے لیے کریں، پنجتن پاک کے ایصال ثواب کے لیے کریں۔ اب یہ دیکھیں نا کہ آپ ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کر رہے ہیں اور وہ گوشت کسی مسلمان کے گھر میں بھی جا رہا ہے، تو سبحان اللہ اس کی دعائیں الگ مل رہی ہیں، بزرگوں کا فیضان الگ مل رہا ہے۔ تو اگر میری رقم کا ان دنوں میں اتنا بہترین استعمال، ذرا غور کریں نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اپنا بیٹا قربان کرنے کا حکم دیا گیا تھا، ہم سے تو اتنا بڑا امتحان نہیں لیا جا رہا، ہمیں تو چند روپے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے ہیں۔ تو بہت سو کو اللہ نے بہت نوازا ہے، تو جناب اس بار اپنی قربانی نہ صرف ہمیں خود دعوت اسلامی کے ساتھ کرنی ہے بلکہ اپنے دوستوں
دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو اس بات پر انکریج کرنا